گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سید علی قاسم گیلانی صاحب. بہت شکریہ علی قاسم گیلانی صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آپ کا ہمیں کافی متحرک نظر آئے ڈیورنگ بجٹ بھی. پلا کارڈز ہم نے آپ کے ہاتھ میں دیکھے ٹو ریڈیوس پی ٹی اے, ٹو فنش پی ٹی اے. اب $200 تک کے جو موبائل فونز ہیں ان میں ٹیکس میں کمی کی تجویز سامنے آئی ہے, اور جو تجویز سامنے آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ سائم فار ہیونگ می آن یور شو. اصل میں جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہم 2019 سے جو امپورٹڈ اسمارٹ فونز ہیں ان کو لگژری آئٹم ٹریٹ کر رہے ہیں, حالانکہ اٹس اے نیسیسٹی آج کل کے زمانے میں, اور یہ ایک افورڈیبلٹی کا بھی معاملہ ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 4 مختلف اقسام کے ٹیکسز ہیں جو مل کے ایک پی ٹی اے ٹیکس بنتے ہیں, جس میں ایک جی ایس ٹی, جس طرح آپ نے بتایا کہ 5 مختلف سلیبز پہ جی ایس ٹی ہے. اس کے علاوہ ایک ریگولیٹری ڈیوٹی ہے جو کہ تمام امپورٹڈ آئٹمس پہ لگتی ہے, اور تیسرے نمبر پہ ایک موبائل ڈیوائس لیوی ہے. جو لیوی ہم جس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں, حکومت جس کی کنزمپشن کو ڈسکریج کرنا چاہتی ہے, اس کے اوپر لیوی لگا دیتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ ایک ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو کہ ایڈجسٹیبل ہے. تو یہ چاروں ٹیکس جب ملتے ہیں تو یہ مل کے 63% بنتے ہیں آف دا موبائل ڈیوائس. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیر منصفانہ ہے, یہ بہت زیادہ ہے, تو اس میں کمی کی جائے. تو جب بجٹ پریزنٹ ہوا اور بجٹ میں فائنانس منسٹر صاحب کی اسپیچ میں پی ٹی اے کے حوالے سے کچھ نہیں تھا, تو میں نے سمجھا کہ اس کو ہم فائنانس کمیٹی میں دوبارہ لے کے جائیں, اور میں نے ایک امینڈمنٹ موو کی فائنانس کمیٹی میں, جس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں نوید قمر صاحب کا. انہوں نے ہمیں بلایا, ہمیں ایف بی آر کے ساتھ بٹھایا اور ہمیں اپنی بات کرنے دی. ہم نے ایف بی آر کے چیئرمین نے تو ظاہر ہے بہت ڈیفینڈ کیا اس پی ٹی اے ٹیکس کو. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ صرف سپر رچ لوگوں پہ لگتا ہے. تو ان کی مراد یہ تھی کہ اسمارٹ فون یوزر جتنے بھی ہیں وہ شاید سپر رچ تھے. بٹ ہم ایک مڈل گراؤنڈ میں ان کے ساتھ پہنچے, جس میں سب سے پہلے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ مکمل طور پہ ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہو جائے, موبائل ڈیوائس لیوی ختم ہو جائے, اور ٹیکس بھی لگژری آئٹم کی لسٹ سے نکل کے نیسیسٹی آئٹم کی لسٹ میں چلا جائے. بٹ جو مڈل گراؤنڈ یہ تھا وہ یہی نکلا کہ 20% آر ڈی جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے, جس پہ ایوریج کوئی 14 سے 20 ہزار روپے کا مختلف ڈیوائسز پہ, جس پہ صارفین کو کمی ملے گی ٹیکس میں. دوسرے نمبر پہ جو مڈ ٹیئر سلیبز ہیں جو کہ $200 سے $300 کے درمیان جو امپورٹڈ ڈیوائسز ہیں, ان پہ کسٹم ڈیوٹی میں کمی کی صورت میں کچھ ریلیف ملا ہے, جس کا ریونیو سائڈ پہ آلموسٹ $1 ارب کا لاس ہے ٹو ایف بی آر. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے تھے کہ یہ ناکافی ہے. بٹ کیونکہ ایف بی آر اس بات پہ مان نہیں رہے تھے, اور وہ بار بار ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی بھی ہمارے اوپر اس کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں, تو ہم نے پھر یہ سمجھا کہ کیونکہ جو صارفین ہیں وہ یہ 2 لاکھ 1.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ روپے کی جو پی ٹی اے ٹیکس کی پیمنٹ ہے وہ لمسم کرنے میں ان کو مشکلات ہیں, اسی لیے کروڑوں ڈیوائسز جو ہیں اس ملک میں وہ ہاٹ اسپاٹ پہ, جے وی پہ, ای ایم ای آئی کلوننگ پہ چل رہی ہیں. تو ان سب ڈیوائسز کو پی ٹی اے کا جو سسٹم ہے آر بی ایس سسٹم, اس کے اندر انکارپوریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کو ایک انسٹالمنٹ پلان میں کنورٹ کریں, تاکہ جو لوگ لمسم یہ پی ٹی اے کا بھاری ٹیکس پے نہیں کر سکتے ان کو ایٹ لیسٹ 12 قسطیں ایک پورا سال مل جائے, تاکہ وہ 14, 15, 16, 17 ہزار روپے مہینہ پے کرتے رہے. آپ کی بالکل آپ نے بجا فرمایا, لیکن پاکستان میں جتنی تیزی سے ڈیجیٹائزیشن آ رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگسٹرز خاص طور پر یوٹیوب میں بڑے انوالوڈ ہیں اور اسٹارٹ اپس میں, اور اپنے فری لانسنگ کر رہے ہیں, تو ایک مخصوص موبائل کمپنی ہے جس کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے. اس کا کیونکہ اس کا جو سسٹم ہے وہ بہترین ہے, اس کا کیمرہ اچھا ہے, اس کے اندر باقی جو چیزیں ہیں وہ بڑی اچھی ہیں, اور آبویسلی وہ جو ڈیوائس ہے وہ امپورٹ کی جاتی ہے, اور اس پہ بھاری ہیفٹی پی ٹی اے ٹیکس ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو امپورٹڈ ڈیوائسز کے اوپر جو آپ جو بتا رہے ہیں کہ انسٹالمنٹ پلان ہے یا جو تھوڑی بہت کمی کی گئی ہے, یہ کمی ناکافی ہے؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمی ناکافی ہے, بٹ یہ ایک اسٹرگل ہے
جو ہم کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال کا جب بجٹ آئے گا تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ یہ جو پی ٹی اے کا ٹیکس, جس میں ابھی فی الحال کوئی معمولی سا ریلیف ہے اور ساتھ ایک سہولت, صارفین کی سہولت کے لیے ایک انسٹالمنٹ پلان ہے, انشاءاللہ تعالی اگلے بجٹ تک اس کے مکمل خاتمے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑتے ہیں, جہاں بھی کوئی لابینگ کرنی پڑتی ہے, تو انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. لیکن آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو اسمارٹ فونز, امپورٹڈ اسمارٹ فونز ہیں, وہ اس کو افورڈیبل بنانے کے لیے ایک طرف تو اس حکومت کا ڈیجیٹل پاکستان کا ایجنڈا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن جلد از جلد ہو, لیکن دوسری طرف ہم ایک اچھی ٹیکنالوجی سے عوام کو دور بھی رکھنا چاہتے ہیں. میرا یہی موقف کمیٹی میں بھی تھا کہ جتنے بھی لوگ اس کمیٹی روم میں موجود ہیں, ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ لوکلی اسمبلڈ اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں, تو کوئی بھی نہیں تھا. سب کے پاس امپورٹڈ اسمارٹ فونز تھے, اور ظاہر ہے امپورٹڈ اسمارٹ فونز کے جو اسپیکس ہوتے ہیں وہ بھی ہائر ہوتے ہیں, اور اگر کسی کے پاس امپورٹڈ اسمارٹ فون نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتے تو ہیں کہ ہم پیسے اکٹھے کر کے یا کسی طرح ایک اچھی ڈیوائس لے سکیں تاکہ ان کو فری لانسنگ میں, کانٹینٹ کریشن میں ایک اچھا کانٹینٹ بن سکے, ان کو اچھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں. ظاہر ہے اے آئی کا زمانہ ہے تو وی نیڈ اے گڈ ٹیکنالوجی, بٹ فی الحال جتنے بھی کروڑوں صارفین ہیں, اور میرے سے بھی جہاں بھی میں جاتا ہوں لوگ یہ پوچھتے ہیں, تو ان کی کلیئرٹی کے لیے ہم صرف, آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ کہ 3 چیزیں اس بجٹ میں سامنے آئی ہیں پی ٹی اے کے حوالے سے. نمبر 1 پہ 20% آر ڈی ڈراپ ہوئی ہے, اور نیکسٹ ایئر 20% مزید کم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. دوسرے نمبر پہ مڈ سلیب جو موبائل ڈیوائسز ہیں, امپورٹڈ موبائل ڈیوائسز, ان کے کسٹم ڈیوٹی میں کمی کی صورت میں کچھ ریلیف ملا ہے, جس کا ریونیو سائڈ پہ 1 ارب روپے کا لاس ہے ایف بی آر کو. اور تیسرے نمبر پہ صارفین کی آسانی کے لیے اور اس امپورٹڈ اسمارٹ فونز کو افورڈیبل بنانے کے لیے ایک انسٹالمنٹ پلان ہے جی. تو آئی تھنک دو چیزیں میں ان میں آپ سے جاننا چاہوں گا ان جن تجاویز پہ اتفاق کیا گیا. ایک تو یہ مڈ سلیب بتا دیں کہ مڈ سلیب میں کون سی کیٹیگری کے فونز, مطلب ان کی پرائس رینج کیا ہوگی, اینڈ آلسو جو انسٹالمنٹ پلان ہے یہ پی ٹی اے ٹیکس کے اوپر انسٹالمنٹ پلان ہوگا یا موبائل کی ٹوٹل جو قیمت ہے, جو اس کی مالیت ہے, اس کے اوپر انسٹالمنٹ پلان دیا جائے گا؟ دیکھیے, موبائل ڈیوائس تو آدمی خود خریدتا ہے, یا ہم باہر سے لے کے آتے ہیں, یا کوئی رشتہ دار دوست باہر سے جب آتے ہیں اوورسیز پاکستانیز, تو وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے, دوستوں کے لیے موبائل لے کے آتے ہیں. ظاہر ہے ڈیوائس کی قیمت تو ادا کر چکے ہوتے ہیں, لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جس پہ اپنا ہی خریدا ہوا موبائل استعمال کرنے کے لیے ایک بھاری رقم ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک پی ٹی اے نے DIRBS سسٹم متعارف کرایا تھا 2019 میں, جس کے تحت صارفین آن لائن جا کر یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو 1 جولائی سے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے ایف بی آر اور پی ٹی اے نے کہ 1 جولائی تک یہ سسٹم جو ہے وہ انکارپوریٹ کر دیا جائے گا ایگزسٹنگ سافٹ ویئر میں, کہ صارفین وہاں جا کر اپنی موبائل پہ اوپر جو پی ٹی اے ٹیکس ہے اس کو قسطوں میں ادائیگی کرنا شروع کریں گے, اور جس ماہ وہ قسط ادا نہیں کر پائیں گے اس مہینے پی ٹی اے کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ ڈیوائس بلاک کر دے. اور اگر آپ نے دوبارہ کھلوانی ہے تو ایک نامنل سا اس کے اوپر پینلٹی لگے گی, تاکہ صارفین 1 سال کے اندر یہ ادا کر جائیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو سوال کیا تھا کائنڈلی وہ مڈ سلیب میں کون سی کیٹیگری کے فون فال کریں گے پرائس؟ مڈ سلیب کیٹیگری جو ہے وہ ایف بی آر نے یہ ڈٹرمن کی ہے کہ جو زیادہ تر صارفین ہیں وہ کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے $500 سے زیادہ کی ڈیوائسز, تو وہ $200 سے لے کے $201 سے لے کے $300 کے درمیان جتنی بھی ڈیوائسز ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ ہوں گی. ان ڈیوائسز کے اوپر کسٹم ڈیوٹی میں کمی ہے, جس کا جو کمپیریٹیو انالیسز ہے وہ ابھی چل رہا ہے. ابھی پتہ لگے گا کہ کون کون سی ڈیوائسز کے اوپر کتنی کمی آئے گی, بٹ ریونیو سائڈ پہ اپروکسیمیٹلی $1 بلین کا شارٹ فال ہوگا, جو کہ 39 بلین روپیز پی ٹی اے
امپورٹڈ اسمارٹ فونز کی مد پہ کلیکٹ کر رہی ہے، جس میں 21 ارب روپے جو ہیں وہ صرف جو ایک مخصوص کمپنی ہے اس کے فونز ہیں. فار ایگزامپل آئی فون، اگر آپ آئی فون کی بات کریں تو پاکستان میں اس ٹائم 3 کروڑ آئی فون ہیں، اور ان آئی فونز میں سے صرف 30% آئی فونز آر رجسٹرڈ. ریسٹ آف دیم آر being used on Wi-Fi, hotspot یا JV کر کے. رائٹلی سر. تھینک یو ویری مچ علی قاسم گیلانی صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا اور ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو، آپ کی جو آپ نے آواز اٹھائی ہے پی ٹی اے کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں اب فون جو ہے وہ ایک نیسیسٹی ہے، وہ ضرورت ہے اور ہر طبقے کی ضرورت بن چکا ہے. اس کے اوپر جو ہیفٹی بہت زیادہ، میں کہوں گا یہ تھوڑی چھوٹی بہت اماؤنٹ نہیں ہے، کافی اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے اگر آپ ایک مخصوص برانڈ کا فون یوز کر رہے ہیں، اور وہ بھی فون اگر آپ نے کسی کام کے لیے استعمال کریں، آپ کوئی اسٹارٹ اپ رن کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا کریں، آپ یوٹیوب کریں، آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، تو دیٹ فون از انف. وہ آپ کا پورا ایک کمپیوٹر ہی سمجھنے کے اس میں ہوتا ہے. تو اگر آپ وہ فون استعمال کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو ایک بھاری رقم ادا کرنی پڑتی ہے پی ٹی اے کی، جو کیا بتایا ہمیں علی قاسم گیلانی صاحب نے کہ اس میں ایک تو مڈ سلیب کیٹیگری ڈیسائیڈ کر دی گئی، ایف بی آئی کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور جو اس کا جو پی ٹی اے ٹیکس ہوگا اس کے لیے پھر ایک انسٹالمنٹ پلان بنایا جائے گا تاکہ جو ہے وہ شہری آسان اقساط میں پی ٹی اے ٹیکس ادا کر لے اور اپنا فون جو ہے وہ پی ٹی اے اپروو کروا